بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کسی پرنسپل صاحب سے مجھے ان کے دفتر میں ملنے کا اتفاق ہوا۔ علیق سلیق کے بعد ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ان کے چند بے تکلف دوست بھی آن وارد ہوئے۔ آتے ہی انہوں نے پوچھا پرنسپل صاحب سے کہ سنا ہے کل آپ حوالات میں رہے ہیں، کیا ہوا تھا؟ پرنسپل صاحب گویا ہوئے، کل میں اپنی گاڑی پر جا رہا تھا، مجھے جلدی تھی، لہٰذا میں اشارے پر نہیں رکا تو پھر مجھے وارڈن نے روک لیا۔ میں نے کہا تم مجھے جانتے نہیں، میں کون ہوں؟ اس نے کہا سر میں تو آپ کو نہیں جانتا، لیکن آپ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ اشارہ کاٹنا جرم ہے، لہٰذا آپ اپنے کاغذات دیں، آپ کا چالان ہوگا۔ میں نے پھر زیادہ روبدار آواز میں کہا تم مجھے جانتے نہیں، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن آپ کا چالان ہوگا۔ میں نے کہا تم بدتمیزی کر رہے ہو۔ اس نے کہا سر اس میں بدتمیزی والی کون سی بات ہے؟ تو میں نے کہا اچھا اب تمہیں یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ اس میں بدتمیزی والی کون سی بات ہے۔ میں نے اس کی چالان بک چھین کر پھاڑ کر سڑک پر پھینک دی۔ میرے اس ایکشن کے بعد اس نے پولیس کو فون کیا، پولیس کی گاڑی آئی اور مجھے پکڑ کر تھانے میں لے گئے۔ وہاں جا کر بھی میں ایسے ہی اکڑتا رہا جب تک کہ انہوں نے میری خاطر تواضع کر کے مجھے حوالات میں بند نہیں کر دیا اور صبح میں ضمانت پر رہا ہو کر آیا۔ کیسے برے حالات ہو گئے ہیں کہ اب تو اساتذہ کی بلکہ پرنسپل کی بھی کوئی عزت نہیں رہی۔ اب تو معمولی ٹریفک کانسٹیبل بھی ہمیں راستے میں روک لیتے ہیں اور ہمارا چالان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے دوستوں نے جو یقیناً تعلیمی شعبے سے وابستہ تھے اظہار افسوس کیا اور عوام کا تعلیم کی طرف رویہ اور تعلیم دینے والوں کے ساتھ بدسلوکی کا گلہ کیا۔ حکمرانوں کی تعلیمی اداروں پر توجہ نہ دینے اور ان کو فنڈز فراہم نہ کرنے اور اساتذہ کی اور پرنسپل صاحبان کی تنخواہیں نہ بڑھانے کا شکوہ کیا، اور پھر طلباء و طالبات کی بدتمیزی کو بھی ڈسکس کیا، اور آخر میں پرنسپل صاحب کہنے لگے کہ میں تو اس بات پر بہت پریشان ہوں کہ نہ صرف یہ کہ تعلیمی زوال اتنا بڑھ گیا ہے اور معلومات اتنی کم ہو گئی ہیں کہ ہمیں عام روزمرہ روٹین کی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق بھی صحیح معلومات نہیں رہی۔ اور میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ بتائیے کہ عمر خیام کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ ان کے ایک پروفیسر صاحب دوست کہنے لگے کہ سر میرے خیال میں یہ ٹیلکم پاؤڈر کا نام ہے۔ دوسرے جو ان کے پرنسپل ساتھ آئے تھے کسی اور کالج کے، انہوں نے کہا نہیں یہ میرے خیال میں بڑی اچھی پرفیوم ہے۔ اب خود پرنسپل صاحب جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا وہ یہ سن کر مسکرائے اور کہنے لگے میں اسی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ ہماری معلومات روزمرہ کے متعلق نہ ہونے کے مترادف ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اس نام کا کراچی میں ایک بہت بڑا شاندار شادی ہال ہے۔
اس پر ان تینوں میں مباحثہ ہونے لگا۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو پرنسپل صاحب کہنے لگے میری طرف اشارہ کر کے کہ پروفیسر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے پروفیسر صاحب آپ ہی بتائیے کہ ہم تینوں میں سے سچا کون ہے؟ عمر خیام ٹیلکم پاؤڈر ہے، پرفیوم ہے یا شادی ہال ہے؟ میں نے ان کی عزت رکھنے کی کوشش میں یہ کہا کہ ممکن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں عمر خیام نام کی یہ تینوں چیزیں بھی ہوں، لیکن دراصل عمر خیام ایک بہت بڑے ربائی گو شاعر تھے۔ یہ سن کر تینوں نے سر ہلایا، منہ سے کچھ نہیں بولے، اور پھر پرنسپل صاحب گویا ہوئے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کا زوال اور تعلیم کا زوال اتنا گہرا ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتی، نہ نتائج اچھے آتے ہیں، نہ طلباء و طالبات کے اخلاق سنورتے ہیں، نہ ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، نہ وہ عملی طور پر زندگی میں کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس پر بحث کے لیے میں تو روزانہ پروفیسر صاحبان کو بلا کر اپنے آفس میں بٹھاتا ہوں، گھنٹوں ان سے میٹنگ کرتا ہوں، اور بہت سی مغز ماری کے باوجود بھی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ ہمارے علمی زوال کی وجہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا سر اس کی وجہ آپ خود ہیں، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اپنے خاندان کا، اپنے ادارے کا جس کا وہ سربراہ ہے، یا ملکی سطح پر اس کو کوئی بڑا عہدہ ملا ہے، یا وہ کوئی وزیر یا وزیر اعظم یا صدر ہے، تو وہ اپنے ماتحت تمام لوگوں کا نگران ہے۔ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، اور تم میں سے ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے، عن رعیتہ، اپنی رعیت کے متعلق، اپنے ماتحتوں کے متعلق، یعنی جتنے بھی لوگ کسی کے خاندان میں یا اس کے ادارے میں یا اس کی حکومت میں اس کے ماتحت ہیں، ان سب کے لیے وہ جواب دہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ذمہ داری کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص بڑے سے بڑے عہدے کا طلبگار ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے بہت سارے اختیارات مل جائیں، مگر ذمہ داری کا احساس کوئی نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی اپنے اختیارات کے استعمال سے واقف ہے۔ نہ کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ اپنے تمام ماتحتوں کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہ ہونا پڑے گا، بس صرف حکمرانی کا شوق ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ حکمرانی کے لیے پیدا ہوا ہے، جو وہ کہے وہ ہونا چاہیے، جیسے وہ چاہے ویسے سب کو ماننا چاہیے۔ لیکن کوئی بھی شخص اپنے متعلق یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے
کہ جو میں کہتا ہوں آیا وہ درست بھی ہے، جو میں کہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں، ایسا ہونے سے ملک و قوم کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ لیکن یہ زوم ہو گیا ہے، ہر نابکار، ناہنجار اور بد کردار شخص یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اس کے ہاتھ میں اقتدار یا اختیار نہیں آئے گا ملک نہیں سنور سکتا۔ لہٰذا ملک و قوم کی ترقی کے لیے کم از کم اس کا وزیر اعظم ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمارے اندر اتنی انا پرستی ہے، ہم اتنے ایگوئسٹک ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اتنا کم تر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، اور ہم اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، اور یہی چیزیں ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ علم نہ رکھنے کے باوجود اور صلاحیت نہ ہونے کے باوجود، یعنی یہ جو پرنسپلز بنے ہوئے ہیں، نہ یہ مردم شناس ہیں، نہ رمز شناس ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ انسانوں کی صلاحیتیں کیا ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ میکسیمم پوٹینشل کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر کنفلکٹ ارائز ہوتے ہیں تو ان کو سالو کیسے کرنا ہے، بلکہ پرابلم سالو کرنے کی بجائے، مسئلہ حل کرنے کی بجائے، یہ خود بہت بڑی پرابلم اور خود بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسکول کالجز بنانے کا اور ان کو چلانے کا ان کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کس طرح والدین کو زیادہ سے زیادہ نچوڑا جائے اور مختلف مدات میں مختلف ذرائع سے ان سے کس طرح زیادہ سے زیادہ پیسہ کھینچا جائے۔ اور دوسری سب سے بڑی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک استاد کے طور پر یا پرنسپل کے طور پر بہت زیادہ عزت دی جائے اور بہت زیادہ ہمارا مرتبہ و مقام ہو، خواہ ہم تعلیم دیں یا نہ دیں، چاہے ہمارے ادارے کا رزلٹ کیسا بھی ہو، چاہے ہمارے ادارے میں پڑھنے والے طلباء و طالبات بے راہ رو ہوں، چاہے ان کو ہم اپنے مقاصد کے لیے جیسے بھی استعمال کریں، ہم کلچر اور ثقافت کے نام پر قوم کی بیٹیوں کو اسٹیج پر نچواتے رہیں یا انہیں بدتمیزی اور بے ادبی بڑوں کے ساتھ سکھاتے رہیں یا انہیں ان کی تعلیمی ضروریات کو پورا نہ کرنے دیں اور ان کو موبائل اور اس طرح کی فضولیات میں پھنسا کر راستے سے بھٹکاتے رہیں، اسی طرح ہر وقت فن اور تفریح کے پیچھے ان کو لگاتے رہیں، برے لوگوں کو اور ان کے سامنے ہیروز بنا کر پیش کریں، اور ہمارے جو اصل ہیروز ہیں مجاہدین اسلام، اولیاء اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی بلند کردار سے، ان کی شاندار روایات سے ان کو بے خبر رکھیں۔ یہ سارے کام صرف وہ اپنے اداروں کو چلانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اور لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں،
تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جہالت کا دور پھر واپس آ گیا ہو۔ لہٰذا دنیا میں علمی سطح پر نہ تو ہمارے ادارے کا کوئی بڑا نام ہے اور نہ ہی ہم خود کسی شمار و قطار میں ہیں، اور نہ ہی ہمارے اداروں سے جاری کی جانے والی ڈگریوں اور سندات کو بیرون ملک کوئی وقعت دی جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی معاملات سیٹل کرنے میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنے جھگڑے بڑھاتے رہتے ہیں، ادارے تباہ ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ان جھگڑوں کے نتیجے میں، ہماری درستی اور سختی کے نتیجے میں طلباء و طالبات کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے اور اساتذہ کے آنر اور رسپیکٹ نہ دینے کی وجہ سے لوگ اداروں کو چھوڑ چھوڑ کر جاتے رہتے ہیں، اور جو رہتے ہیں وہ بھی کڑتے رہتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سے کام نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا رویہ ایسا نہیں ہے جو زخمی دلوں پر مرہم رکھنے والا ہو، جو سچی رہنمائی کرنے والا ہو، جو ساتھ جوڑنے والا ہو، بلکہ ہمارا رویہ تو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی ہمارے ساتھ بیٹھنا یا ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ جب سربراہ کے قافلے کے سربراہ میں دل نوازی کی عادت نہ ہو، دوسروں کی غم گساری اور ہمدردی اس کا وتیرہ نہ ہو، تو پھر لوگ چھوڑ چھوڑ کے جایا کرتے ہیں۔ جب ہمارے پرنسپل صاحبان کا طریقہ اور انداز وہ نہ ہو جو ان عظیم پرنسپل صاحبان کا رہا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کو اور انداز مینجمنٹ کو فالو کیا کرتے تھے۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامے میں ایک شق ایسی بھی منظور فرما لی جو بظاہر مسلمان سمجھتے تھے کہ وہ ان کے خلاف ہے۔ وہ شق یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ معظمہ جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور اگر مکہ معظمہ سے کوئی کافر اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ بظاہر یہ یک طرفہ شک معلوم ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں سچا نبی ہوں۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اسلام سچا دین ہے۔ تو پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم ایسی شرط کیوں منظور کریں کہ مکہ معظمہ سے کوئی کافر ان سے علیحدہ ہو کے اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ آئے تو اسے تو ہم واپس کر دیں، لیکن اگر کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ معظمہ جائے تو اسے واپس نہ کیا جائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معذرت خواہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بے فکر رہو، مجھے چھوڑ کر کوئی جانے والا نہیں۔ تو سربراہ ادارہ کو، سربراہ حکومت کو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی چھوڑ کر نہ جانا چاہے، لیکن یہ کیا ہے کہ ہمارے اداروں سے لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ بیرون ملک اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں، یہاں ان پر عرصہ حیات تنگ ہے۔ کیوں؟ پناہ دے کر بھلا دینا کمینوں کا وتیرہ ہے، پناہ دے کر بھلا دینا کمینوں کا وتیرہ ہے، بلا کر گھر دگا دینا لعینوں کا طریقہ